اب تک تو یہ مطالبہ تھا، یعنی گزارش تھی اپنے بھائیوں سے کہ پہلے مکتب میں پڑھاؤ، مدرسے میں پڑھاؤ، اس کے بعد باہر بھیجو، اسکول میں بھیجو، کالج میں بھیجو۔ ظاہر ہے اب ہمارے لیے حالات نہیں رہے کہ ہم اس کا مطالبہ کریں کوشش کر کے۔ تو اب دو باتیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات جو سب سے زیادہ محنت کے ساتھ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اسکول بناؤ، اور ظاہر ہے پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، یعنی مسئلہ آسان ہو جائے گا، مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بچے وہاں جا رہے ہیں اور مجبوری ہے ابھی جب تک پورا نظم نہیں ہے، تو بچوں کو ان مکتبوں میں ضرور بھیجو، اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ترتیب بدل گئی، میں اس نقطے پر خاص طور سے زور دینا چاہتا ہوں کہ بچہ اگر شروع میں 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال کی عمر تک اسکول میں رہا اور اس نے یہ نہیں پڑھا جو مکتب میں پڑھایا جائے، جس کی تفصیل ابھی آپ نے سنی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، عقائد سکھائے جاتے ہیں۔ مولانا نے بہت اچھا یہ نقطہ اٹھایا کہ اس زمانے میں اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور کچھ چیزیں رٹوا دیں اور کچھ دعائیں سکھا دیں اور موقع موقع پر بچہ ان دعاؤں کا استعمال کرے، بلکہ تفصیل کے ساتھ عقیدے سکھانے پڑیں گے۔ ہم قیامت کو کیوں مانتے ہیں، ہم جنت کو کیوں مانتے ہیں، جہنم کو کیوں مانتے ہیں، ہم عذاب قبر کو کیوں مانتے ہیں، ہم پیغمبروں کو کیوں مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو کیوں مانتے ہیں، ہم اسلام کو سچا مذہب کیوں مانتے ہیں، ساری چیزیں، ہم صحابہ کو کیوں مانتے ہیں، انبیاء کو کیوں مانتے ہیں، یہ بچوں کو سمجھانا ہوگا، سکھانا ہوگا۔ اور آج کا بچہ اس کو سمجھے گا، اور جب وہ سمجھ لے گا تو دوسروں کو سمجھائے گا بھی اور دوسروں کے دھوکے میں بھی نہیں آئے گا۔ تو اگر بچہ اس تعلیم اور اس تربیت سے محروم رہ کر 8-10 سال تک اسکول میں پڑھتا رہا تو میں جہاں تک جانتا ہوں اس بچے کے دل کی گہرائی میں ایمان کی وہ کیفیت داخل کرنے کے لیے کوئی کرامت ہو جائے تو ہو جائے، آسان کام نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، میں نے اس لیے کہہ بھی دیا ورنہ مشکل ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی آدمی پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑی عمر میں جا کر دیندار بنتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص توفیق ہوتی ہے، وہ ہمیشہ حاصل نہیں ہوا کرتی۔ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچہ شروع میں ایمان سیکھے، شروع میں قرآن سیکھے، شروع میں صحیح عقیدہ سیکھے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ جو بچوں کی نشو و نما، گروتھ جس کو کہتے ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں، ہم نے تو اپنے حضرت سے سنی ہے یہ بات، ہمیں تو پتہ ہوتا نہیں میڈیکل سائنس کا، لیکن حضرت نے سنایا کہ اس کے ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ بچہ 5 سال کی عمر تک یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ یعنی یہ ڈاکٹروں کی بات ہے کہ 5 سال کی عمر تک یہ والا کھانا اس کے یہاں ہوتا ہی نہیں کہ اچھائی برائی کا وہ فیصلہ کر سکے، بلکہ اس کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی طبیعت سے جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ 5 سال کی عمر کے بعد اس کے دماغ میں یہ چیز بننی شروع ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور یہ 7 سال کی عمر تک تیزی سے بڑھتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس نازک زمانے میں جبکہ بچہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا اچھائی برائی کا فیصلہ کرنے کی، اس نازک زمانے میں بچے کو آپ نے دوسروں کے حوالے کر دیا، جہاں یقینی طور پر باقاعدہ کوئی الزام نہیں ہے اور کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، کوئی راز نہیں ہے، علل اعلان کفر و شرک سکھایا جا رہا ہے، وہاں اپنے بچے کو بھیج دیا تو کیا سمجھے گا وہ؟ اب تک تو ہم رونا روتے تھے مشن اسکولوں کا، عیسائیوں نے ساری دنیا میں اور اس ملک میں تو خاص طور سے ہم کہہ سکتے ہیں بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ہمیں نہیں اتنا نقصان پہنچا سکے جتنا دوسروں کو پہنچا، یہ کہنا پڑے گا۔ بعض صوبے ان کے ہی ہو گئے سارے، وہاں دوسرے مذہبوں کے لوگ بدل کر عیسائی بن گئے، لیکن کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو بھی انہوں نے متاثر کیا ہے۔ اور ان کے ان مشن اسکولوں کا سلسلہ ہندوستان میں جب رسمی طور پر مغلیہ سلطنت قائم تھی اس وقت سے چل رہا ہے،
یعنی انگریزوں نے جس وہ زمانے میں تجارت کے راستے سے آ کر اقتدار حاصل کرنا شروع کیا تھا، اسی زمانے سے وہ اس بارے میں حساس تھے کہ اپنے اسکول قائم کرنے شروع کر دیے تھے انہوں نے. ہندوستان میں موجود تھے باقاعدہ ان کے اسکول. تو اب تک تو یہ قصہ تھا، لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ خود ہماری حکومت نے جو تعلیمی پالیسی بنائی ہے، جیسی کیسی بھی ہماری سمجھ میں آئی، کچھ میٹنگوں میں بھی شریک ہوئے اور کچھ اس کو پڑھا بھی ہے، تو میں اس کی روشنی میں اپنے بھائیوں سے اب یہ کہا کرتا ہوں کہ بعید نہیں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ عملی طور پر نافذ ہو جائے گی. وہ منظور ہو چکی ہے، نافذ بھی ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تفصیلی قوانین بننے میں ٹائم لگتا ہے. تو اسکولوں تک جب وہ عملاً نافذ ہو جائے گی تو مجھے تو یہی ڈر ہے کہ آپ کا بچہ جب ان اسکولوں سے پڑھ کر آیا کرے تو آپ یوں کہنے پر مجبور ہو کہ بیٹے اسکول سے آ رہے ہو کلمہ پڑھ لو. اس کا ڈر لگتا ہے کہ ایسا وقت آ رہا ہے اس ملک کے اندر کہ روزانہ بچے کو کلمہ پڑھوانے کی ضرورت پڑے گی کہ وہاں نہ جانے کون سا کفریہ کام ہوا ہوگا، کون سا شرکی الفاظ کہلائے گئے ہوں گے. باقاعدہ یہ آپ تعلیمی پالیسی کو پڑھ کر دیکھ لیں تو اس سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری کتنی نازک اور کتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا کام کریں. یہ ہمارے جو مکاتب کے نظام چل رہے ہیں، کوئی بھی چلا رہا ہو، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اس زمانے میں. اور یہ جو جس نظام سے کے تحت ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذاتی طور پر بھی اس نظام کو جانتا ہوں، بلکہ مولانا نے دینیات کا ذکر کیا. دینیات کا نظام بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو آپ لوگوں کا یہ سلسلہ ہے بنگلور والے حضرات کے تعلق سے، ان حضرات نے اس میں بھی کچھ اصلاحات کی ہیں اور کچھ اور بہتری وہ لائے ہیں. اپنے اپنے انداز سے سب کام کر رہے ہیں. مسئلہ اصل یہی ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں فکر مند ہو جائیں. آپ یقین کریں کہ یہ حالات ایمان کے سلسلے میں جو خطرات کے حالات ہیں، یہ ہندوستان کے ساتھ خاص نہیں ہیں. ہندوستان میں کچھ اور مسائل ہیں اپنی جگہ، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان مسائل کے لیے فکر مند ہونا بھی ضروری ہے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ تو ایمان ہی کا مسئلہ ہے. موت تو ایک وقت پہ آئے گی. خدا نہ خواستہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جان کا خطرہ ہے لہٰذا ایمان کو پیچھے کر لو، جان بچا لو، تو وہ یاد رکھے کہ موت پھر بھی اپنے وقت پر ہی آئے گی. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. جان تو اپنے وقت پہ جائے گی، کوئی مار نہیں سکتا وقت سے پہلے، اور وقت آنے کے بعد کوئی جلا نہیں سکتا. مسلمان اس بات پر اپنا ایمان پختہ کر لیں تو بہت سارے مسئلوں کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ جو آج کل کے نازک حالات میں گھبراہٹ ہے، خوف ہے، اور اپنی جگہ سے ہلنے کا خطرہ جو ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں موت کے سلسلے میں جو عقیدہ ہے اسے سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. مسلمان سے زیادہ کس کا یقین ہو سکتا ہے اس بات پر کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. موت اپنے وقت پہ آئے گی. یہ نہیں ہے کہ جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، لیکن جان کی وجہ سے ایمان کو خطرے میں ہرگز نہیں ڈالنا ہے. جان نمبر 2 پر ہے، ایمان نمبر 1 پر ہے. یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے. وہ تقریروں کا کام نہیں ہے، اصل تو محنت کا کام ہے، سنجیدہ محنت کا کام ہے. بچوں کے سلسلے میں سوچنے کی بات ہے کہ یہ بچے جن کے ہاتھ میں کانٹا لگ جائے تو اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے بچے کو، اس سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ان بچوں کے جہنم میں جانے کا انتظام ہو جائے اور ہم خاموش رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی زیادہ بے حسی کی بات ہو سکتی ہے، یا ایمان کی کمزوری کی. تو ان پہلوؤں پر سارے مسلمانوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ساری دنیا میں ایمان کے لیے اس وقت خطرات ہیں. دشمنان اسلام کے پنجے کہاں کہاں تک پہنچے ہیں اور کس کس طرح سے پہنچے ہیں، اس کا بیان کرنا مشکل ہے. ایک بات یاد آ گئی، 2003 کی بات ہے شاید، جب عراق میں صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی تھی اور امریکہ بہادر کی حکومت قائم ہوئی تھی، یعنی بالواسطہ انڈائریکٹ ظاہر انہی کی حکومت تھی. انہوں نے اپنے لوگوں کو بٹھانے میں کامیابی حاصل کی تھی. اس کو 3 مہینے ہوئے تھے، یعنی صدام کی حکومت ختم ہو کر دوسری حکومت قائم ہو کے 3 مہینے گزرے تھے. خبر آئی، اس میں یہ خبر تھی کہ عراق کی حکومت نے ایک فرمان جاری کیا ہے کہ یونیورسٹیوں میں
دینیات کے شعبوں کا جو نصاب ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے. اور آپ کو پتا ہے آج کل نظر ثانی کا مفہوم تو آپ جانتے ہی ہوں گے. چینی کی قیمت بڑھے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا قیمت بڑھے گی، بلکہ نظر ثانی ہوگی قیمتوں پر. پیٹرول کی قیمت پر نظر ثانی ہوگی. نظر ثانی ہوا کرتی ہے، یعنی مصیبت میں ڈالنے کو نظر ثانی کا نام دیا جاتا ہے. یہ زمانہ ایسا ہی ہے تلبیس حقائق کا، حقیقتوں کو چھپا دیا جاتا ہے الفاظ کے نیچے. تو نظر ثانی کا آرڈر جاری ہوا ہے. آپ بات کو سمجھے، عراق کی یونیورسٹیوں میں مدرسوں کی بات نہیں ہو رہی. ظاہر یونیورسٹیوں میں ایک شعبہ ہوتا ہے دینیات کا، اور وہ شعبہ بھی آپ سوچیں بیچارے صدام حسین کون سے دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہوتے کہ انہوں نے وہاں کا نصاب دینیات کے شعبوں میں نافذ کر رکھا تھا. بھئی پڑھایا جاتا ہوگا کچھ، اس نصاب کو بھی برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اس میں بھی نظر ثانی ہو رہی تھی، یعنی بدلا جا رہا تھا. اور میں جانتا ہوں کم سے کم 10 مسلم ملکوں میں تو اب سے 15-20 سال پہلے مختلف طریقوں سے نصاب کو بدلا گیا ہے، دینیات کے نصاب کو، کم سے کم 10 مسلم ملکوں میں. اور اس کے علاوہ اب تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ خطرات ہمارے ہی ملک میں ہوں، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں مسلمان ہی جینا ہے اور مسلمان ہی مرنا ہے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی. انشاءاللہ تعالی اللہ یہ کام ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ان نظرات کی محنتوں میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.